نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا تھا آپ فوراً سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے. یہ عاجزی میں حاصل ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں گھس کے زوجہ کو سلام کریں, اپنے بچوں کو سلام کریں؟ نہیں. سرکار بچوں کو سلام کرتے تھے. جب گلی سے گزرتے جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے ان کو السلام علیکم کہا کرتے تھے. اس لیے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے عمل بھی بڑے ہوتے ہیں, جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا ہو جاتا ہے, عمل بہت چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ آدمی جس کو اپنے سے کمتر سمجھے اس سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہ کرے, اسے سلام کرنا پسند نہ کرے, اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے, اس کے پاس ملنے کے لیے جانا ناپسند ہو جائے, یہ خواہش ہو جائے کہ میں آؤں تو یہ تعظیماً کھڑا ہو جائے, وہ آئے تو میں کیوں کھڑا ہوں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, عاجزی کی ساری ہمارے نبی کی سنت ہے, نبی کا خلق ہے, اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے, جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے. میں نے دیکھا الحمدللہ کوئی اگر مالدار ہو یا صاحب منصب, اگر وہ عاجزی کی ساری حاصل کرے تو عوام کے دل لوٹ لیتا ہے. اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا. مسجد نبوی میں فرش پہ بیٹھا کرتے تھے, ہر خاص و عام کو اجازت تھی. یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے کہ جبریل امین بھی بغیر اجازت نہیں آتے, لیکن جب نبی مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے جو چاہے آؤ آ جاؤ, اجازت. ایک عرابی آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ان عرابی کو پتہ چلا کہ مال غنیمت آیا ہے. آ کے کہنے لگے محمد ہمیں مال غنیمت چاہیے. سرکار نے فرمایا تمہیں دوں گا. چادر لی, سرکار کی گردن میں ڈال دی اور کھینچا, اتنی زور سے کھینچا کہ روایت میں آتا ہے کہ گلا دب گیا اور آنکھیں سرکار کی اس طرح اوپر ہو گئی. سرکار نے کوئی اس پہ سختی نہیں فرمائی, بلکہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم محمد کو کبھی بخیل نہیں پاؤ گے, کبھی کنجوس نہیں پاؤ گے, محمد تمہیں دے گا اور بہت دے گا. کوئی ظلم و ستم نہیں, کوئی اس پر سختی نہیں کی. دیہاتی صحابی تھے, آداب نہیں جانتے, بڑی شفقت محبت پیار, اتنی عظیم کے ساتھ. کوئی دربار بڑا نہیں تھا, جو مرضی آئے ٹھیک ہے. ہاں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر آج کوئی بڑا آدمی کسی کو روکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تقریب کاری ہو جائے, کوئی مت, تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن ایک ہے تکبر, یہ کس قابل ہے کہ ہمارے پاس آئے, یہ غلط ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کثیر ہیں. آج میرا دل چاہا کہ میں اخلاق کے بارے میں عرض کروں اور ہم اپنا سب بیٹھ کر محاسبہ کریں. میں بھی غور کرتا ہوں, آپ بھی کیجیے. اور مزید اخلاق حسنہ جاننے کے لیے یقیناً آپ کو علماء کی صحبت میں آنا ہوگا, کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. ایسی کیسٹ سنیے جس میں نبی کریم کی سنن اور آداب اور آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا. اور میں تو قرآن کے بارے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو 5 اسٹیپس میں پڑھیں. نمبر 1 عربی عبارت, نمبر 2 اس کا ترجمہ, نمبر 3 تفسیر, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کا مقصود کیا ہے. اس کے بعد محاسبہ کہ میں اس قرآن سے جو جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ آیات بیان فرمائی وہ مقصد حاصل بھی کر رہا ہوں کہ نہیں. اور اس کے بعد عمل, 5ویں چیز عمل. جب یہ 5 چیزیں جمع ہوں گی تو قرآن کا نور حاصل ہوگا, ورنہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. جیسے ہماری آج حالت ہے کہ ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نعرے بہت لگاتے ہیں, پوری پوری رات نعت خوانی میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن نبی کریم کے طریقے اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں آتے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج تو کم از کم آپ کسی کو بدنام نہیں کیجیے گا. ہمیشہ یہ ایسا ہونا چاہیے, آج تو فجر کی نماز با جماعت ضرور پڑھیے گا. میں نے یہ بھی طرف دیکھا کہ 2-2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3-3 گھنٹے نعت خوانی میں بیٹھنے والا اور فجر میں بعض وقت غائب ہوتا, مسجد خالی. اس میں پھر اعتراض کا موقع بھی مل جاتا ہے. تو میں دیکھا ساری یہ عاشق رسولوں کو دیکھو, نماز آ کے بیٹھے نعت خوانی میں اور تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے, فرض کو چھوڑ دیا, مستحب میں لگے ہوئے. تو ہمیں کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں تو اللہ کی رضا مقصود ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صراف ہوگا. اس لیے نعت خوانی میں بھی بیٹھیے, نیاز تقسیم کریں, نبی کریم کی میلاد کی خوشیاں بھی منائیے, لیکن ساتھ ساتھ عمل کی طرف یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے نبی کی عادات و اطوار کو جانیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ اخلاقیات اسی لیے عطا فرمائے تھے کہ آپ عوام کے سامنے اس کا مظاہرہ کریں اور لوگ ان کو اختیار کر کے بارگاہ الہی میں قرب اور منزلت حاصل کر لیں.
اگر ہم نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا تو پھر وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس مجمع میں بہت ہمارا ذہن بنا ہوگا۔ آپ مجھ سے آج آپ کا مہمان ہوں، ایک دو دن میں شاید میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ سب یہ ارادہ کر لیں، وعدہ بھی نہیں کہتا ہوں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کیا کریں گے۔ ہمت کرے بھائیو، 5 وقت نماز با جماعت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو فوراً وہ میرا جملہ ذہن میں نہ آئے کہ مرد وہی ہے جو نفس و شیطان کو پچھاڑ دے، مرد وہ نہیں ہے جو ان سے مغلوب ہو جائے۔ آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مؤذن صاحب نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، اور نفس و شیطان نے کہا نہیں یار ٹھہر جا، کتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں، فوراً کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور بھاگیں۔ کانوں میں اس لیے انگلیاں ڈالے کہ دوست آپ کو آواز دے لے گا، ارے یار ٹھہر جا، بھی تو اذان ہوئی ہے، بھی تو 15-20 منٹ باقی ہے، بس جہاں آپ ٹھہرے نہیں وہاں گئے کام سے، فوراً اپنے مسجد میں پہنچے، وضو کریں، اپنی اگلی صف میں بیٹھے نماز ادا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک ہفتے پابندی کر کے دیکھیں، اتنا نور پیدا ہوگا، اتنا نور پیدا ہوگا، حیران ہو جائیں گے۔ آپ ابھی آئینہ دیکھیے گا اور عبادات اختیار کر کے دیکھیے، ایسا چہرے پر نور آئے گا، ایسا نور آئے گا، حیران ہو جائیں گے۔ نورانی چہرہ عبادت کا سب سے بہترین بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فوری طور پہ عطا فرماتا ہے وہ چہرے کی نورانیت۔ انشاءاللہ نور چہرے پہ، گھر والے حیران ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے بھائی کون سی کریم استعمال کرتے ہو، بڑا چہرے پہ نور آ گیا۔ اس لیے آپ عبادات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور پھر میدان محشر ہوگا، ہمارے سرکار کی شان، وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو سرکار کے عطا سے انشاءاللہ عز و جل عرش کا سایہ ملے گا، سرکار کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کے عطا سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے داخل جنت ہو جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد پھر ساری یہ مشقتیں بھول جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جہنمی جس کو دنیا میں بڑی نعمتیں ملی تھی جہنم میں جائے گا تو فرشتہ اسے وہاں کی ایک نہر میں غوطہ دے گا اور باہر نکال کے پوچھے گا بتا تو نے دنیا میں کوئی نعمت، کوئی آسائش دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی بھی نہیں دیکھی۔ یعنی ایک ہی عذاب کی نہر میں غوطے کی وجہ سے ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی جب یہ جنت میں جائے گا سرکار فرماتے ہیں فرشتے اس کو ایک نہر میں غوطہ دیں گے، اس کو باہر نکال کر پوچھیں گے بتا دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک ہی اس نہر کی ایسی برکت ہوگی ساری دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گے۔ تو 40 سال 50 سال 60 سال کتنے عرصہ زندہ رہیں گے؟ ہمت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آئیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کا ثبوت دیجئے، آپ کے طریقے اختیار کیجئے، عبادات اختیار کیجئے، علم دین سیکھیے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سماعت فرما لیں ذرا، ایک منٹ دیکھیں آپ سلام ہوگا لیکن ہمیں ذرا کہ اس جگہ پہنچنا ہے، اس لیے ہم نکلیں گے، مصافحہ کی کوئی بھی کوشش